الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ اکبر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. حضرت مناظر اسلام مولانا سید صدیق شاہ صاحب نقوی حافظہم اللہ تعالی، حضرت مولانا سید ضیاء الرحمن شاہ گیلانی صاحب حافظہ اللہ، حضرت مولانا نعیم الرحمن شہوپری صاحب، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت. یقیناً آج آپ کے مندرہ والا ڈسکہ میں انعقاد پذیر اس روح پرور ایمان افروز کانفرنس کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا. رات خاصی گزر چکی ہے مگر اس کے باوجود آپ حضرات کا ولولہ، جوش و خروش الحمدللہ اسی طرح جاری و ساری ہے. محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ فجر تک بیٹھ سکتے ہیں. تھک تو نہیں گئے آپ؟ کیوں جناب تھک تو نہیں گئے؟ ہمت ہے ابھی؟ دم خم ہے تقریریں سننے کا؟ انشاءاللہ الرحمن ہماری اس کانفرنس کا جو عنوان بڑا ایمان افروز روح پرور آپ تسلسل سے علماء سے سن رہے ہیں، اور یقیناً آپ سب کو وہ یاد بھی ہوگا کہ آج کی ہماری اس کانفرنس کا عنوان کیا ہے. مل کے بولیں. عظمت صحابہ بھی آپ سن رہے تھے، اور آپ نے سنا اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں
بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات عظمت صحابہ کے حوالے سے میرے سامنے پر کھولے کھڑی ہیں. طالب علم ہوں، قرآن پاک پڑھنے کا اللہ نے ذوق دیا ہے، پڑھتا ہوں، توجہ سے پڑھتا ہوں، طالب علم کی حیثیت سے پڑھتا ہوں. سینکڑوں آیات اب پر کھولے میرے سامنے کھڑی ہیں عظمت صحابہ کے حوالے سے. شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. دل چاہتا ہے یہ بھی پڑھ دوں، دل چاہتا ہے یہ بھی سنا دوں. نہ جانے اب آپ کے اندر اتنا سٹیمنا ہے سننے کا یا نہیں، مگر میرا اب یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں دل کھول کے آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں، آپ کو پتہ چلے عظمت صحابہ. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کے ایمان کی بات کرتا ہے، اپنے محبوب کے ایمان کی بات کرتا ہے، اپنے حبیب کے ایمان کی بات کرتا ہے. تو واضح کرتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ جہاں نبی کے ایمان کی بات کرتا ہے تو ساتھ صحابہ کے ایمان کی بات بھی کرتا ہے. یہ قرآن میں نے پڑھا. اللہ نبی کی تہجد کی بات کرتا ہے، فرماتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ نبی کی تہجد کو خود اپنی زبان مبارک سے بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی نبی کے صحابہ کی تہجد کو بھی بیان کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان نبی اور صحابہ اکٹھے. توجہ فرمائیں، تہجد کا ذکر آیا، نبی اور صحابہ، زور سے بولے، نبی اور صحابہ اکٹھے. پھر سنیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور آگے فرمایا اذ ہما فی الغار. غار ہے نبی اور صحابہ اکٹھے، مکہ ہے نبی اور صحابہ اکٹھے، ہجرت کا سفر ہے نبی اور صحابہ اکٹھے، بدر و حنین، خیبر، تبوک، نبی اور صحابہ اکٹھے، مسجد نبوی، مسجد قباء، نبی اور صحابہ اکٹھے، مدینے کے باغ ہیں نبی اور صحابہ اکٹھے، احد پہاڑ کی چوٹی نبی اور صحابہ اکٹھے. ایک دن نبی آئے، اس شان سے آئے کہ نبوت کے دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں فاروق کا ہاتھ تھا. نبی نے صحابہ کے سامنے دونوں کے ہاتھ اس طرح بلند کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. دیکھو قیامت کے دن جب میں اپنی قبر مبارک سے اٹھ کر اللہ کے سامنے جاؤں گا، اس شان سے جاؤں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں میرے فاروق کا ہاتھ ہوگا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن نبی بھی عزت والے ہوں گے، نبی کے صحابہ بھی عزت والے ہوں گے. معلوم ہوا اللہ نے نبی اور صحابہ کو ہر جگہ پر اکٹھے رکھا. نبی اور صحابہ کو زور سے بولیں، اکٹھے رکھا. نبی اور صحابہ کی محبت اس قدر اتنی لازم و ملزوم تھی، نبی پاک نے خود فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. میرے صحابہ کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا. فرمایا ان سے جو محبت کرتا ہے دراصل اس کے دل میں میری محبت ہوتی، ان سے جو بغض رکھتا ہے اس کے دل میں اصل میں میرا بغض ہوتا ہے. نبی اور صحابہ کی محبت لازم و ملزوم ہے. توجہ فرمائیں، مگر اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، ابھی آپ نے وہ آیت سنی اور نبی پاک نے کیا فرمایا. سخاوت کی بات کر رہے تھے حضرت مولانا صاحب، مگر نبی پاک نے فرمایا ایک میرے وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے السابقون الاولون ہونے کا اعزاز عطا فرمایا.
اور ہیں وہ بھی میرے صحابہ جو متاخرین ہیں، بعد میں بنے، ان سے فرمایا، ہم سے نہیں، متاخرین صحابہ سے فرمایا لو انفق احدکم، نبی پاک کی اس حدیث پاک کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا، بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، میرے السابقون الاولون میں سے کوئی صحابی مٹھی بھر یا آدھی مٹھی جو کہ دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور متاخرین صحابہ میں سے کوئی صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو پھر بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر کی سخاوت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم نبی پاک فرماتے ہیں میرے ابو بکر، میرے عمر فاروق، میرے ذوالنورین، میرے حیدر کرار، یہ آدھی مٹھی جو کے دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور بعد میں آنے والے صحابہ میں سے کوئی صحابی وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو پھر بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ آپ تو سارے ایسے گم سم ہو گئے کہ جیسے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا آگی سمجھ آئی ہے نا؟ نبی پاک کے فیصلے، اہل حدیث ہو، قرآن و حدیث کا نام لیتے ہو، رسول اللہ کا یہ فیصلہ، اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین۔ مسلسل تقریروں سے میرا گلا آج بہت گلا کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ باز صاحب سے محنت کی، شاہ جی سے محنت کی کہ صبح 8 بجے میری فلائٹ ہے کراچی کے لیے، تو آج مجھے اجازت دے دیں میں نہ آؤں، تو انہوں نے فرمایا نہیں آ جائیں، 15 منٹ تقریر کر کے چلے جائیں۔ کتنے منٹ ہو گئے نا؟ ہاں جی، وہ سیاسی بیان سی ہے۔ چلیں اللہ ہمت عطا فرمائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات، سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پہ آنے والے۔ جبریل امین نے نبی پاک سے ایک دن پوچھا ما تعدون اہل بدر فیکم، بدری صحابہ کی شان آپ کی امت میں کیسی؟ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افضل المسلمین، میری امت میں سب سے اعلیٰ میرے بدری صحابہ۔ جبریل امین نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول، وہ 5000 فرشتے جو بدری فرشتے تھے وہ سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، بدری فرشتے سارے فرشتوں سے اعلیٰ، اور بدری صحابہ سارے صحابہ سے اعلیٰ۔ بدری صحابہ سارے مل کے بولیں صحابہ سے اعلیٰ۔ اور نبی پاک کے ہاتھ پر وہ شجرہ کے نیچے بیعت کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔
اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ جتنی آیات آپ قرآن پاک میں عظمت صحابہ کے حوالے سے پڑھیں گے، اور مندرہ والے، ڈسکا والے، غیرت مندوں، انصاف پسندوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کیا ان ساری آیات میں اگر صحابہ شامل ہیں تو کیا اہل بیت بھی شامل ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ حضرت علی اہل بیت تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فدعا علیا وفاطمۃ والحسن والحسین وجللوا بقصائن وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ نبی پاک نے حسن و حسین کو بلایا، ان کی ماں جی سیدہ فاطمہ کو بلایا، ان کے بابا حضور حضرت علی کو بلایا، اور ان کے سروں پر نبوت کی چادر کو ڈالا، اور ساتھ فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے تھے؟ اہل حدیث تمہارا مسلک، تمہارا عقیدہ، نبی اپنی مرضی سے کسی کو بلاتے تھے؟ علی کو نبی نے بلایا تو کس کی مرضی سے؟ فاطمہ کو بلایا تو کس کی مرضی سے؟ حسن و حسین کو بلایا تو کس کی مرضی سے؟ ان کے سروں پہ نبوت کی چادر ڈالی تو کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی کی زبان اطہر سے فرمایا یہ میرے اہل بیت، تو کس کی مرضی سے؟ میرا خیال ہے گلا تو چنگیاں نہیں لا دیا پہ کہ چنگیاں لا دیا پہ نے، پھر اچھی جواب دو۔ میں نے پتہ لگا کہ تم شرح صدر ہے اللہ دے فضل اللہ۔ علی اہل بیت ہیں اور ساتھ ساتھ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں اور ساتھ مل کے بولیں اہل بیت کی شان دیکھو۔ اللہ نے جتنی آیات اور رسول اللہ کی جتنی احادیث عظمت صحابہ کو بیان کرتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کرتی ہیں، اس لیے کہ سارے اہل بیت صحابہ بھی ہیں، لیکن انصاف سے سننا، جتنی آیات اور جو احادیث نبویہ اہل بیت کی شان بیان کرتی ہیں، وہ صحابہ کی شان بیان نہیں کرتی، وہ صحابہ کی شان بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ ہر صحابی اہل بیت نہیں تھے۔ اہل بیت ہیں، ساتھ صحابہ بھی ہیں، لیکن صحابہ ہیں مگر اہل بیت اطہار نہیں ہے۔ صحابہ کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، صحابہ کی شان نبی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ اہل بیت کی شان بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے طور پر صحابہ کے علاوہ اہل بیت کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، نبی پاک بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم صحابہ کو اے گریڈ دے رہے تو جن کی شان ڈبل بیان ہو رہی ہے ان کو گریڈ کون سا دینا چاہیے؟ بتائیں ذرا، زور سے بولیں۔ ہم انصاف پسند کیوں نہیں بنتے؟ ہم دنیا کو یہ سبق کیوں نہیں دیتے؟ سنیے یارو، نبی پاک فرما رہے حسین میرے اہل بیت، فاطمہ میرے اہل بیت، علی میرے اہل بیت، حسن میرا اہل بیت۔ آقا فرمائیں لا يحبہ الا مومن ولا یبغض الا منافق۔ میرا علی تو وہ علی ہے، اس سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ معیار ایمان، مومنوں کے ایمان کے پخرے کی کسوٹی اللہ کے رسول کی زبان وحی نے، اور کسے بنایا، کسے ٹھہرایا؟
بلند آواز سے جواب دو. حضرت علی کو. کس کو بنایا؟ زور سے بولیں. پورے مندرہ والا میں آواز جائے, پورے ڈسکے میں آواز جائے. اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے, نبی پاک نے ایمان کے پرکھنے کی کسوٹی اگر قرار دیا ہے تو سارے صحابہ میں سے حضرت علی کو قرار دیا کہ وہ صحابی بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, اور السابقون الاولون میں شامل ہیں. السابقون زور سے بولے, کوئی اٹھ کے آئے ابو بکر السابقون الاولون اور کسی متاخر صحابی کو لا کر ان کے ساتھ موازنہ کرے, یہ انصاف ہے؟ حضرت علی المرتضی السابقون الاولون میں اور کسی متاخر صحابی کو لا کر ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے اسلاف کا یہ معیار نہیں تھا, ہمارے اکابرین کا یہ موقف نہیں تھا. ان کا یہی موقف تھا, السابقون السابقون ہیں, ان کی ہم پلہ کوئی متاخر صحابی نہیں ہو سکتا, چلے جائے کہ بعد میں آنے والا کوئی. سنیے, حسن و حسین یہ آپ کے پڑوس میں سیال کوٹ ہے, وہاں پہ حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا محمد علی جان باز رحمت اللہ علیہ, یہ علاقہ بڑا زرخیز اس لحاظ سے. حضرت امام العصر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی اس علاقے میں, حکیم الامت حضرت مولانا صادق سیال کوٹی اس علاقے میں, استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد اکرم شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں. اور اس علاقے میں استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد علی جان باز رحمت اللہ علیہ, ان کی عربی میں کتاب ہے. کس زبان میں؟ عربی زبان میں, انجاز الحاجہ, کئی جلدوں میں. اور وہ سنن ابن ماجہ کی شرح ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, اور اس پہ جو شرح لکھی ہے حضرت نے, اللہ کی قسم اس شرح کو پڑھ کر ایک مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے آقا کی حدیث سنو, میرے آقا فرماتے ہیں, من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہی دراصل میرے ساتھ محبت کرتا ہے, اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے دراصل اس کے دل میں میری نفرت ہے. وہ حسین کا دشمن نہیں, وہ میرا دشمن ہے. اللہ اکبر. حسین منی وانا من حسین, یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں, زور سے بولیں, جاؤ اہل حدیث ہو, پورا حدیث پاک لٹریچر اٹھا کے دیکھو, کسی حدیث میں نبی پاک نے یزید کے لیے بھی یہ فرمایا کہ یزید مجھ سے ہے, میں یزید سے ہوں. کیا موازنہ ہے, کیا مقابلہ, کہاں امام حسین اور کہاں پہ یزید؟ کوئی جوڑ ہے, کوئی مقابلہ؟ اور یہ تمہاری حسین سے محبت ہے کہ 50 سال مسجدوں کے اندر خطابت کرتے ہو اور تمہیں پورے 50 سال میں ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ تم حضرت حسین کی شان بیان کرو, سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرو, حضرت علی کے فضائل بیان کرو, حضرت فاطمہ کی شان بیان کرو. یہ کون سا ایمان ہے, یہ کون سی للہیت ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا مسلک ہے؟ یہ اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے. اور بر صغیر میں علماء بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں, بر صغیر میں ان سب سے بڑا, اللہ کی قسم ان سب سے بڑا اہل حدیث کون گزرا ہے؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی سے بڑا, مولانا بدل حریت سید محمد داؤد غزنوی سے بڑا اہل حدیث وہ کون گزرا ہے؟ اس کا نام تھا نواب سید صدیق الحسن بھوپالوی رحمت اللہ علیہ. کیوں جی, میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ علماء بیٹھے, شاہ جی بیٹھے, نواب سید صدیق الحسن, اور ان کی کتابیں تو اٹھا کے دیکھو. تشریف البشر
بذکر الائمۃ الاثنی عشر، یہ ان کی کتاب میرے پاس پڑی، میں اگر اس کی شرح کروں تو آپ سن نہیں سکیں گے، آپ کا ذہن اتنا مسموم کر دیا گیا۔ معاف کرنا، یہ اہل حدیث جماعت، اہل حدیث سید نواب صدیق الحسن کی جماعت ہے، یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی جماعت ہے، جو رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ لو نام رکھتے صدیق احمد، لو نام رکھتے محمد صدیق، اور نواب صاحب کا نام کیا ہے؟ صدیق امام حسن سے محبت۔ لو نام رکھتے محمد نذیر، یا نام رکھتے نذیر احمد۔ شیخ الکل فی الکل میاں صاحب کا نام کیا ہے؟ سید، زور سے بولیں، او بٹالوی شیخ الاسلام، ان کا نام کیا تھا؟ مولانا محمد حسین۔ او صادق پور خاندان کی علماء اہل حدیث جن کو سزائیں سنائی تھی انگریز نے پھانسیوں کی، ان سارے بھائیوں کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام تھا مولانا عنایت علی، دوسرے کا نام تھا مولانا ولایت علی، اور ایک نام تو میں نے پوری تاریخ میں کبھی نہیں سنا سوائے اس کے، ان کا نام تھا مولانا یحییٰ علی، مولانا محمد علی جان باز، مدفون مدینہ حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا محمد علی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ جو MN سابق، ان کے والد گرام، حضرت شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ، یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے اسلاف۔ اور جس جماعت کے اسلام میں امام حسن نہ ہو، امام حسین نہ ہو، اور جس جماعت کے اسلام میں علی نہ ہو، اللہ کے قسم میں اس کو جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کوئی مسلک نہیں ہے کہ جس کی تاریخ میں، جس کی سند میں، جس کی لڑی میں، جس کے اسلام میں علی موجود نہ ہو، حسن موجود نہ ہو، حسین موجود نہ ہو، میں ان کو اہل حدیث نہیں مانتا۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا، اور نبی پاک کی حدیث کی روشنی میں فرمایا، نبی پاک کی حدیث ہے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن حسین میرے پھول ہیں، حسن حسین میرے یہ کیا ہے؟ میرے، یہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا۔ کہ جے کسی نو بڑی درد ہو رہی نا، وہ سمجھ لے انہیں دل چ اللہ دی قسم ایمان نہیں ہے، اللہ دی قسم کھا کے کہنا ہے وہ جھوٹا انسان ہے، وہ دین اور ایمان سے آ رہی ہے۔ نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا، حالانکہ میرے آقا قسم نہ بھی اٹھائیں تب بھی ان کی بات سچی۔ آپ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے اہل بیت سے جو بغض رکھے گا وہ جہنم میں ضرور جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت سے بغض، نبی پاک فرماتے یہ میرے پھول ہیں۔ اور جامع، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور جامع ترمذی میں اضافہ ہے، کان یشمہما ویذمہما، نبی پاک ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے، ان کی، زور سے بولیں اللہ اللہ۔ امام حسین سے نبی کو خوشبو آتی ہے، امام حسن سے نبی پاک کو کیا آتی ہے؟ اور یہاں کئی لوگ میرے منہ سے نکل جاتا نا امام حسن، تے بڑے فتوے جڑ دینے، لو جی امام کہتا، جی کیوں نہیں امام کہنا؟ کہتے ہیں یہ اہل حدیثوں کے نزدیک جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں تم جیسے سینکڑوں اہل حدیث، میں امام ذہبی جیسے اہل حدیث کی میں جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ امام ذہبی سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ سیر اعلام النبلاء میں حضرت امام حسن امام حسین دونوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو شروع یہاں سے کرتے ہیں، هو الامام الشریف الکامل، هو الشریف الکامل، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وریحانتہ فی الدنیا، وہ امام سید امام اشریف کا مطلب الکامل مکمل امام، نبی پاک کے پھول، میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں، جو خزانہ دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ کہتے اگر ایک پھول ہے گلاب کا، اس کی ایک پتی جھڑ جائے تو کہتے اب یہ پھول نہیں ہے، پتی جھڑ گئی۔ کہتے ہیں میرا علم میری نفاست اس کو پھر پھول کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سنیے، اگر امام حسن حسین کے اندر انسانی خوبیاں ساری موجود نہ ہوتی، نبوت کی زبان اطہر انہیں کبھی اپنا پھول قرار نہ دیتی۔ اور ایک اور شعر سن لو، علامہ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہائے ہائے ہائے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا، بلبل سے مراد کیا ہے؟ یہ علماء، یہ اسلام کے چمنستان کی بلبلیں، وہ کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول، نبی پاک کے پھول حسین کا ذکر نہ ہو تو ان تقریروں کو پھر کیا کرنا ہے؟ ان بلبلوں کا چہکنا بے فائدہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو۔ نبی پاک نے ان کو پھول قرار دیا، ان کی قربانیاں، قربانیاں امام حسن کی، قربانیاں امام حسین کی، قربانیاں سیدہ فاطمہ کی، قربانیاں علی کی۔ یہ ایسے اعزاز نہیں مل گئے، ایسا اعزاز نہیں مل گئے کہ بس وہ نبی پاک کے چونکہ نواسے تھے، نہیں، قربانیاں ہیں، اور قربانیاں بچپن سے شروع ہیں۔ آپ کو یاد نہیں میں جو آیت مبارک پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک کے پاس 43 عیسائیوں کے پادری اور سردار آئے، 43 نجران سے آئے۔ میں بہت مختصر کرتا ہوں، 3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، صرف 3 منٹ میں انشاءاللہ۔ 43 نبی پاک کے ساتھ وہ کئی دن گفتگو کرتے رہے، اور نبی پاک ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے۔ اور کیسے کرتے رہے؟ جویسی کرنے میں نہیں، ٹھا سوٹے تے ڈانگا تے نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت واز کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، پہلا سٹیپ حکمت، دوسرا سٹیپ الموعظۃ الحسنہ، یہ بھی میرے آقا نے آزما لیا۔ تیسرا وجادلہم باللتی ہی احسن، جب کسی سے مجادلہ مناظرہ کرنا پڑے تو گفتگو میں زیادہ حسن آ جائے، بہت ہی زیادہ نرمی سے، یہ بھی آزما لیا۔ لیکن اللہ نے بالآخر فرمایا میرے پیارے اب سارے سٹیپ ختم، ایک نیا سٹیپ میں نازل کر رہا ہوں۔ صبح میدان لگے گا، ان سے فرمایا کہ آؤ میدان میں۔ کیسے آؤ؟ ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین لے کر آئیں گے، تم اپنی خواتین لے کے آنا، ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے، تم اپنی جانیں لے کے آنا، پھر میدان لگے گا۔ اگلا دن ہوا، نبی چلے میدان کی طرف، بیٹوں کے طور پر احادیث میں موجود ہے، علماء سے تصدیق کروا لینا، تفسیر کی ساری کتابوں میں موجود ہے، تصدیق کروا لینا۔ میرے آقا جب نکلے، پورے مدینے میں نبی پاک کے روحانی بیٹے موجود تھے، مگر آپ نے ان سب میں سے اگر ساتھ لیا تو صرف حسن حسین کو ساتھ لیا۔ یہ جو علماء ہیں یہ مبالغہ میں کر رہے ہیں، شاہ جی اس طرح ہی ہے نا۔ عورتوں میں سے امہات المومنین، ہم سب کی مائیں موجود تھیں، صحابیات موجود تھیں، عالمات، محسنات سب موجود تھیں، مگر آپ نے صرف سیدہ فاطمہ کو ساتھ لیا۔ صحابہ سے مدینہ بھرا ہوا ہے، مگر صرف ساتھ حضرت علی کو لیا۔ ساڈے ورگے ہوندے نا تو اتھے بھی اعتراض کر دے، لو او نبی پاک دے بیٹے نہیں گئے، انہوں نے لے جاندے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون
حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرا نبی جو فیصلہ کر دے، جو اس کو نہیں مانتا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، مجھے رب محمد ہونے کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور نبی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے، وہ کس کی مرضی سے فیصلے کرتے؟ حسن حسین کو صرف لے کے جانے کا فیصلہ نبی نے کیا تو کس کی مرضی سے؟ فاطمہ اکیلی کو لے کے جانے کا فیصلہ کیا تو کس کی مرضی سے؟ صرف علی کو ساتھ لے کے جانے کا فیصلہ کیا تو کس کی مرضی سے؟ او میرے بھائیو، انصاف کا دامن، اعتدال، امت وسط، نبی پاک نے ہمیں ایسا تعصب نہیں سکھایا کہ ہمارا کوئی مخالف اچھے کپڑے پہنے ہم اس کی ضد اور مخالفت میں کیا کریں کہ سارے دشمن نے چنگے کپڑے پہنے میں میلے کپڑے پالا. میرا دشمن نماز پڑھتا ہے تو میں نماز پڑھنی چھوڑ دوں. یہ کوئی ضد نہیں میرے بھائیوں. ہم نے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے قیامت کے دن انشاءاللہ نبی پاک کو بھی اللہ ہم سے راضی کرے گا. کہہ دیں انشاءاللہ، زور سے کہہ دیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. کئی تقریریں ہم اس لیے نہیں کرتے جی، وہ دوسرے کرتے ہیں. غدیر خم کا کبھی تم نے نام سنا ہے حدیثوں؟ ایمان نہ دسو کبھی تھوڑی مسیح تے غدیر خم کا ذکر ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ انصاف کا خون نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تمہاری حدیث پاک کی کتابوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. ایڈا ظلم، ایڈا مہر، ایڈی بے انصافی. اللہ کے رسول کہہ رہے پہ ایسے تمہیں زید ہے. ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ حدیث تم نے سنی ہے نا؟ جو دوسری حدیث ہے یہ موطا امام مالک کے اندر، اور جو صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے میں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اطرتی، اور اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں. یہ بیان نہ کیجئے. اور اس کی تشریح اگر میں تمہیں سنا دوں تو شاید تمہیں ہضم ہی نہ ہو، لیکن میں بھی سنا کے جاؤں گا آج انشاءاللہ. میرے اندر بھی حسینی خون ہے، عجیب خون، اللہ دی قسم ہے. مجھے ساری زندگی تم نہ بلانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی. صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. اہل بیت کا موضوع بڑا تم نے احسان کیا جناب. اور کبھی اکیلے اہل بیت کی کانفرنسیں کیوں نہیں تم کرتے؟ کبھی ان کی شان بھی بیان کیا کرو، الگ الگ کانفرنسیں کیا کرو. عجیب تمہارا انداز. محرم آئے گا نا، ساری دنیا حضرت حسین کا نام لے رہی، تو انہوں نے ادو چیتا آئے گا عظمت صحابہ کانفرنس. کوئی ہماری ضد ہے کسی سے؟ ہم 11 مہینے عظمت صحابہ بیان کریں، ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روکتا ہمیں؟ ہمیں تو سب سے آگے نظر آنا چاہیے کہ ہم صحابہ سے بھی سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت سے بھی ہم سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. مزہ تو یہ ہے رسول اللہ کی محبت انشاءاللہ. اور میرا تو سچی بات یہ ذہن ہے، میں کسی مسلمان کو، چاہے وہ حنفی ہے، چاہے مالکی ہے، چاہے شافعی ہے، چاہے حنبلی ہے، چاہے بازی ہے، پر جو کوئی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گیا، اللہ قسم میں اس کو نبی پاک سے محبت کرنے والا سمجھتا ہوں. انداز اپنا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ میں کہوں کہ نہیں جی نبی پاک سے محبت نہیں کرتا؟ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ اس لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کہے. ہم سب انشاءاللہ مسلمان ہیں اور ہم سب نبی پاک سے محبت کرتے ہیں. کبھی کوتاہی ہے تو اللہ ہم سب کی دور کر دے. ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اخلاق سے، محبت سے، پیار سے. یہ ہمارا کام. تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں
نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. سنت رسول کے بغیر، حدیث رسول کے بغیر، اسوہ رسول کے بغیر قرآن سمجھ آ سکتا؟ قرآن سمجھ آ سکتا؟ توجہ رکھنا ادھر میری طرف. یہ لو یہ اچھی طرح ویکھ لو میرے بھائی ناصر آئے نے حضرت آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیارت ہو گئی، چلو ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ والوں کی زیارت بھی اجر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں. بس یار بس ادھر دیکھیں، اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور تفسیر کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. یہی فرمایا نا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سنت رسول کے بغیر قرآن سمجھ آ سکتا؟ جو سمجھتا ہے وہ خطا کرتا ہے، وہ گمراہی میں گر جاتا ہے. اب دوسری حدیث میں جو غدیر خم میں اسٹیڈیم تھا، وہ ایک اسٹیڈیم میں آپ نے تقریر کی. مکہ معظمہ سے واپسی پر ایک بڑا اسٹیڈیم تھا، ہزاروں صحابہ کا اجتماع تھا اور میرے رسول اللہ نے اوپر چڑھ کر، اوپر بلندی پہ چڑھ کر خطبہ دیا. کبھی اللہ نے موقع دیا تو غدیر خم کا خطبہ ہی اکیلا سناؤں گا آ کر. لوگوں نے پتا چل جائے اہل حدیث سارے تو اگے نے، اہل حدیث سارے تو اگے نے. وہ بھائی عمر صدیق صاحب کا جملہ بڑا پیارا سی. انہوں نے کہا کہ میں حسینی ہوں. انشاءاللہ ہر اہل حدیث حسینی ہوتا ہے. ہم نے یہ فضا پورے پاکستان میں بنانی. ہم کسی ناسبی کو اہل حدیث کہلوانے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت نقوی صاحب اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے کانفرنس کروائی ایک دفعہ سرگودا مقام حیات میں، اتنی بڑی، اور اس میں عظمت اہل بیت، صرف یہی عنوان تھا. اس عنوان کو عام کر دو، انشاءاللہ 1 سال کے اندر پاکستان میں سینکڑوں کانفرنسیں صرف اہل بیت کے نام پہ ہونی چاہیے. کرو گے؟ وعدہ کر دیو. گلی گلی محلے محلے ایک مسجد کے اندر خطیبہ نو مطالبہ کرو، حضرت جی حضرت حسین دی شان بیان کرو، حضرت فاطمہ کی شان بیان کرو. میرے آقا فرما رہے فاطمہ تو بیضاۃ منی، اور فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے. لو ترجمہ کرتے میرے دل کا ٹکڑا. بیضاۃ منی، اور فاطمہ تو محمد کے دل کا ٹکڑا. حسین منی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. حسین مجھ سے اور میں، زور سے بولے میں. ذرا سنیے جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث ملا کے بات ختم کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں قرآن کے ساتھ تمہیں اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں. اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے وہاں فرمایا میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور ساتھ اپنی عطرت، اپنی آل دے کے جا رہا ہوں. اپنی، مل کے بولنے، زور سے بولنے، آل دے کے جا رہا ہوں. یہاں کیا مطلب سامنے آیا؟ یہ نبی پاک نے سمجھایا جیسے میری سنت قرآن کی تفسیر ہے، جیسے میرا عمل قرآن کی تفسیر ہے، اسی طرح میری عطرت جو میری تربیت یافتہ ہے، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا موقف، ان کی رائے، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے. حدیث پاک پھر سنو، ترجمہ کرتا ہوں، جا رہا ہوں. حسین منی، حسین اور آگے فرمایا وانا من حسین، اور میں حسین سے. علماء چکے موجود ہیں،
گرامر کے لحاظ سے من جو ہوتا ہے نا، من حرف جار، اس کے دو معنی ہوتے ہیں بنیادی. پہلا معنی ہوتا ہے لتبعیض، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو دونوں بیان ہو رہے ہیں نا ان میں ایک کل ہے، دوسرا اس کی جز ہے. آقا فرماتے حسین منی، میں کل ہوں، حسین میری جز ہے. حسین میرا حصہ ہے، میں شجر ہوں، حسین میری شاخ ہے. میں آفتاب ہوں، حسین میری کرن ہے. میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے. حسین منی، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے. ایمان ہے دسو تواڈے دل چ خوشبو آئی کہ نہیں ہے؟ ذکر حسین نل، ذکر مصطفیٰ نل، ذکر اہل بیت نل تواڈے دل چ پاکیزگی آئی کہ نہیں آئی؟ یہ خانوادہ ہی ایسا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس کے سینے میں ایک ذرہ ایمان کا ہے اس کا دل اس وقت خوشبو سے بھر چکا ہے، نبی پاک کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے. اور اگلا جملہ وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں. یہاں من تبعیض کا نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے حسین کل تھے، نبی ان کی جز تھے. یہ کہیں گے تو گستاخی ہوگی. نبی کل تھے، حسین جز تھے، تو یہاں پھر من کا مطلب کیا ہے؟ من کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے للبیان، من للبیان. یہ من بیان کر رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جیسے میری سنت قرآن کی تفسیر ہے، اسی طرح میرے حسین کا کردار وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے. آخری بات، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آقا نے فرمایا جو آخری لمحات ہوتے ہیں نا ان پہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع کا، ایک صحابی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر خطبہ سن رہا تھا، اتنا منہمک ہوا، اتنا مصروف ہوا کہ خیال ہی نہیں رہا سنبھلنے کا. اونٹنی ہلی، اوپر سے سیدھا سر کے بل گرا، منکا ٹوٹ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا بھی جلدی کرو، اس کو غسل دو، اس کے کفن کے لیے اس کی چادر جو احرام والی وہ استعمال کرو، خیال رکھنا اس کا سر ننگا رہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ فرمایا یہ احرام میں تھا، احرام میں سر ننگا رکھتے ہیں. صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو چکا، احرام تو ختم ہو چکا. میرے آقا فرماتے تم نہیں جانتے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ یوم القیامت ملبیہ، یہ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. جو آخری کام بندہ کر کے جاتا ہے اسی پہ اٹھتا ہے. حسین آخری کام کیا کر رہے تھے؟ حسین کیا آخری کام کر رہے تھے بتائیں مجھے؟ وہ کتنے پڑھتے پہ سن؟ کنے خلاف گئے سن؟ وہ ایڈیاں موٹیاں گلیں تو سمجھ نہیں آتی. آقا فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے آقا نے فرمایا عشرہ مبشرہ. عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ مبشرہ، جن کو بشارتیں ملی. ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ، و طلحہ فی الجنہ، و زبیر فی 10 صحابہ کے نام لیے. ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، حیدر کرار بھی جنتی. لیکن حسن و حسین کو یہ نہیں فرمایا کہ حسن بھی جنتی، حسین بھی جنتی، فاطمہ بھی جنتی. وہاں فرمایا تو کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن میرا بیٹا، حسین میرا بیٹا جنت میں جائے گا. کیسے جائے گا؟ پروٹوکول کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ. اور وہ یہ ہوگی کہ سارے جنتی نوجوانوں کا سردار بن کر جائے گا. اور جو جنتی نوجوانوں کا سردار اور جن دے نال نوجوان جنت جانا ہے انہوں چھڑ کے تے یہ ادھر دیاں ٹامک ٹوئیاں، سنابلی نے انج کیا ہے تے فلانے نے انج کیا، ایسی دی تیسی. ہم اہل حدیث ہیں، محدثین کے منہج کے پیروکار ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں علماء سے پوچھو فاطمہ کے مناقب بیان کیے ہیں یا شمر کے مناقب بیان کیے؟ حسن و حسین کی فضیلت بیان کی ہے یا یزید کی فضیلت بیان کی ہے؟ بتاؤ مجھے.
امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے ایک الگ کتاب لکھی، الگ خصائص علی، علی کی انفرادی شانیں. اور کہاں وقت دنیا میں رہتے ہو اہل حدیث؟ امام ابن ماجہ نے اور کس کی شانیں بیان کی؟ عبید اللہ بن زیاد کی شان بیان کی، اس کی وکالت کی. نام لیتے امام بخاری کا، امام ترمذی کا، امام مسلم کا، امام حاکم کا، اور باتیں کسی اور کی کرتے ہو. یہ اہل حدیث کی جماعت ہے. سید محمد دو غزنوی اور بدل حریت جمعیت اہل حدیث کے پاکستان میں بانی، ان کی ایک کتاب کا نام تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں اگلے سال تک انشاءاللہ یاد بھی رہے گا، تمہارے ایمان کو بھی تازہ رکھے گا. اس کا نام ہے اسوہ حسین. کیا نام اس کا؟ اہل حدیث، تمہارے امیر، تمہارے بانی پاکستان میں. کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولے، للکار کے بولے. اور سید داؤد کے بیٹو، نواب صدیق الحسن کے سپوتو، میاں سید عزیز حسین محدث دہلوی کے روحانی فرزندوں، یہ ہماری جماعت ہے، یہ کسی ناسبی کی جماعت نہیں ہے. انشاءاللہ یہاں پہ اہل حدیث تقریریں کریں گے، ہم کسی ناسبی کو ان صفوں میں گھسنے نہیں دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.